جنت فقد فاز۔ پھر جس شخص کو جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہی شخص در حقیقت کامیاب ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن آج انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں اور ایسے کام کروں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جہنم سے آزادی دے دے اور جنت میں داخل کر دے۔ ایسے ہی کچھ اعمال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ماہ پہلے جمعہ بھی میں نے یہ کچھ اعمال بیان کیے تھے۔ ان میں تھا پہلا توحید، یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اور دوسرے نمبر پر تھا اخلاص، کہ جو بھی عمل کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر تھا دعا، کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے اور ساتھ ساتھ جہنم سے آزادی کی دعا بھی مانگے اللہ سے۔ اور پھر اس کے بعد تھا چوتھے نمبر پر تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ یہ 4 چیزیں میں نے بیان کر دی تھی، اور اب میں نے سوچا کہ جو باقی رہتی ہیں ان کو بھی بیان کر دیا جائے۔ شاید کوئی بندہ عمل کر کے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، داخلہ اس کے داخلے کا سبب بن جائے کوئی ایسا عمل۔ اور 5ویں نمبر پر ہے آج روزہ رکھنا۔ ایک تو ہے فرضی روزہ، اس کی تو کسی صورت میں معافی نہیں ہے، ہاں اللہ کہ کوئی انسان بیمار ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، لاغر ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے رخصت ہے، وہ کفارہ ادا کر دے، یا جب اسے صحت ملے بعد میں رکھ لے وہ۔ لیکن یہاں پر ہے جو انسان نفلی روزے رکھتا ہے، ان کی کتنی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ روزہ انسان کے لیے ڈال ہے جس کے ذریعے وہ دوران روزہ شہوت سے بچ سکتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بھی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے اپنے لیے ڈال اختیار کرتا ہے، ڈال استعمال کرتا ہے، یعنی آنے والا تیر، آنے والا نیزہ مجھے نہ لگ جائے، وہ ڈال کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی جہنم سے ڈال ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے کثرت سے، اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور کتنا آزاد کرتے ہیں جہنم سے، آئیے یہ بھی حدیث سے پوچھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ روزہ بندے نے ایک رکھا ہے، 70 سال اگر بندہ سفر طے کرتا رہے، جتنا بندہ 70 سالوں میں سفر طے کر سکتا ہے، اتنا بندے کو اللہ رب العزت جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے والی حدیث مبارکہ
جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور یہ اس کی سند بھی صحیح ہے، بڑی پیاری اور جامع حدیث مبارکہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اور جامع حدیث مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے اور اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دیتے ہیں جو اتنی لمبی ہوتی ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان مسافت ہے۔ یہاں سے زمین اور آسمان کا کتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ بندے نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت زمین اور آسمان کے برابر ایک خندق کھود دیتے ہیں، اتنا بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بندے کو کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے، سوار کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے۔ آپ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہفتے کے اعمال، یہ 7 دنوں کے اعمال جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میرا یہ دل چاہتا ہے اور میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ہمیں بھی چاہیے ہم جمعرات کو روزہ رکھیں۔ اور سوموار کو آپ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی، اس خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں۔ سوموار کا آپ روزہ رکھتے، اور ایام 20 ہر مہینے کی یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا آپ روزہ رکھتے۔ پیچھے یہ 10 محرم اور 9 محرم کا روزہ گزرا، ہمیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں میں رکھا بھی ہوگا لیکن اس کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے یوم عاشورہ کا، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ سبیلے لگانا، لوگوں میں لنگر تقسیم کرنا اور بریانیے اور حلیمے بانٹنا، یہ تو کسی شریعت میں جائز نہیں ہے، اور بھیجا اس کا گناہ ہے۔ اگر ہم حدیث کے مطابق عمل کریں گے تھوڑا اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا روزہ رکھا، سوموار کا روزہ رکھا، آپ نے ہر ماہ چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا، رکھیے روزے۔ لیکن اس طرف نہیں ہم آتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ان کے درمیان، اس بندے اور جہنم کے درمیان خندق کھول دیتے ہیں، خندق بنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے کام ہیں جن کے لیے روزے کو مقرر کیا ہے، یعنی اگر بندے نے کسی کو قتل کر دیا، ختم غلطی سے کوئی قتل ہو گیا، وہ روزہ رکھے۔ اور کسی نے زہار کر لیا، یعنی اپنی بیوی کو ماں کی یا بہن کی طرح کہہ دیا، اس کے لیے کیا ہے وہ روزہ رکھے۔ اور رمضان کے دنوں میں جو بندہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے روزہ توڑ لے، اس کے لیے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہے، اسی لیے کہ ان روزوں کا کفارہ رکھا ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے۔ اب اس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ توڑا ہے لیکن وہ 2 ماہ کے روزے رکھے، اس کی وجہ سے اس کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بڑا گناہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ روزے کی وجہ سے ہے۔ روزے کی فضیلت میں نے بتا دی، اتنی فضیلت ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھے اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت تک بندے کو دور کر دیتے ہیں جہنم سے۔ اور اسی طرح آگے والا عمل، جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے، 40 دن کتنی نمازیں بنتی ہیں 40 دنوں میں؟ 200 نمازیں۔ اگر بندہ 200 نماز 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟
جب تکبیر ہو گئی اور امام صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، یہ تکبیر اولا، اس کے ساتھ وہ بندہ شریک ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن اسی طرح با جماعت نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے 2 چیزوں کی برات لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 1، جہنم کی آگ سے اس کو آزادی، اور نفاق سے اللہ رب العزت ایسے بندے کو دور فرما دیتے ہیں۔ کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں ادا کرے، 40 دن نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، اسے جہنم سے دور کر دے گا، جہنم کی برات اس کے لیے لکھ دی جائے گی، اور نفاق جیسی جو بیماری ہے اس سے بھی اللہ رب العزت کیا کر دیں گے، نجات عطا فرما دیں گے۔ مسلسل 40 دنوں میں ہر نماز تکبیر اولا یعنی باجماعت ادا کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اگر بندہ یہ 200 نمازیں یا 200 قدم چل کر مسجد کی طرف آئے تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر اور عصر کی نماز کی ہمیشگی کرتا ہے، ان دونوں نمازوں کو ادا کرتا ہے، ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبه یعنی الفجر والعصر۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز فجر، اور غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر ادا کرتا ہے، ایسا بندہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ نماز فرض نمازیں میں پڑھنی چاہیے، چاہے جائے ہم لیٹ آ کر پڑھیں اور باقاعدگی اس کا تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہمیں ثواب ہو، اور جو ہم پر فریضہ عائد کیا گیا ہے اس کی ہم ذمہ داری محسوس کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس بندے نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، کتنی؟ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ وہ ہے فجر کی نماز اور نماز عصر۔ یہ نہیں اب یہ صرف 2 نمازیں فرض ہیں، نمازیں 5 ہی فرض ہیں، لیکن ان کی تاکید کی گئی، ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ ان کو پڑھنا چاہیے، ان پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس قدر آپ نے فرمایا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اسے باجماعت ادا کرے اسے پوری رات عبادت کا یعنی قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے تو اس نے گویا آدھی رات قیام کیا۔ اس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اور اسی طرح جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، مسجد میں آ کر ادا کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا اس نے پوری نماز عبادت، پوری رات اس نے عبادت کی، پوری رات وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح سوئے رہتے ہیں، صبح دیر تک سوتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے سے منع کیا، اور نماز مغرب کے بعد سونے سے منع کیا آپ نے۔ کیوں؟ نماز مغرب پڑھ کے ہم سو جائیں گے، ہماری عشاء رہ جائے گی،
اور اگر نماز عشاء پڑھ کے ہم باتوں میں لگے ہماری فجر رہ جائے گی، ایسے ہی اکثر ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے ہمیں اٹھ کر آنا چاہیے، کیونکہ نماز تو سب پر فرض ہے۔ یہ تو نہیں ہے صرف 4 بندے مسجد کی طرف اور نماز پڑھ دیں۔ میں نے وہ ایک کلپ سنا چھوٹا سا، وہ ایک شخص اپنے دفتر میں آیا ہوا روئی جا رہا ہے، بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، وہ ان کا کیا کہتے ہیں اسے، میجر تھا ان کا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا یار، آپ روئی جا رہے ہیں، کیا مسئلہ، پریشان بیٹھے ہیں صبح سے آپ؟ اس کا یار میں نا یہ فیس بک واٹس ایپ چلا رہا تھا، ایک کلپ آیا، اس پر دیکھا ہوا تھا کہ وہ شخص منافق ہے۔ میں نے آگے کر دیا، میں کہ جانے میں یہ کیا بات ہوئی، اور نیچے لکھا ہوا تھا یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میں نے کہا یار پڑھو تو صحیح، کیا وہ؟ میں نے اسے تلاش شروع کر دیا، میں نے وہ دیکھا، وہ صحیح مسلم کے اندر موجود تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق پر عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں باری ہیں۔ کہتا میں نماز پڑھتا تھا لیکن 7 بجے الارم لگا ہوا میرا، 7 بجے کا، 8 بجے دفتر پہنچنا ہے، میں دفتر پہنچ جاتا ہوں، لیکن فجر کے لیے نہیں اٹھتا تھا میں۔ جب میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پر، جو بندہ منافق ہے، منافق بندے پر فجر اور عشاء کی نماز باری ہے، اور آپ خود ہم اپنا اندازہ لگا لیں کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کر صاحب آپ بہت سخت باتیں کرتے ہیں، آپ ادھر کھڑے ہو گئے۔ یہ تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ہیں، فجر کے وقت، واللہ فجر کے وقت بندے ادھر بہت کم ہوتے ہیں، میں نے بتا ہی دیا۔ یہ 4 بندوں پر نماز فرض ہے ادھر۔ اب جمعے کی حالت دیکھ لیں آپ، یہ بندے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، یار یہ ہفتے بعد ایک دن کس لیے رکھا ہے؟ کاروبار کے لیے رکھا ہے اللہ نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے، ہم جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے دوپہر کا، اور ہماری دکانیں کھلی ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ کتنے بجے چلیں گے؟ 1:30 بجے چلیں گے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، 1:30 بجے جائیں گے۔ کیا فائدہ 1:30 بجے آنے کا؟ کیا کیا مولوی صاحب نے کیا بیان کیا؟ کوئی پتہ چلا کسی کو بھی کیا کیا مولوی صاحب نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا، کن سے منع کیا؟ اور یہ صرف سارے فتوے مولوی پر لگتے ہیں، قاری پر لگتے ہیں، بھی قاری کو چاہیے ایسے نہ کرے، ایسے نہ کرے، ہم جو مرضی کریں، ہم آزاد ہیں۔ واللہ افسوس کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں اور نماز فجر کوئی نماز لگا لیں ایسی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا میں اکیلا ہی کھڑا ہوں، 2 بندے کھڑے ہیں پیچھے، یار نماز 2 بندوں پر، 4 بندوں پر، 10 پر فرض ہے۔ ہمارے اس محلے میں 10 بندے رہتے ہیں مسلمان صرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بندے پر فجر اور عشاء کی نماز باری ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کے بعد دیر تک فضول باتوں سے منع کیا، اسی لیے کہ آپ دیر تک باتیں کریں گے، جاگیں گے، فجر کی نماز رہ جائے گی آپ کی۔ اور ہماری روٹین ہی ہے 12، 1، 2 بجے سونا اور فجر دیکھی جائے گی بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی اہمیت اس لیے بیان کی ہے، آگے والی حدیث مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم تمام نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازیں پابندی سے پڑھتے رہو، اور فرمایا خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر، اس کو خاص توجہ سے پڑھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑا ہوا کرو۔ اور یہ خاص عصر کی نماز کی تاکید کی گئی، اور حدیث مبارکہ سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال سب کچھ لٹ گیا، سلب ہو گیا۔ اب جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے وہ بندہ خوش ہو سکتا ہے؟ اور آگے والی حدیث مبارکہ ایک اور حدیث میں ہے من ترک صلاۃ العصر
فقد حبط عملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز اثر چھوڑ دی گویا اس کے سارے اعمال ضائع برباد ہو گئے، سارے اعمال۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 553 نمبر حدیث مبارکہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کے پاس وہ موبائل ہے ایپ نکال لیں آپ اس میں 553 نمبر حدیث۔ فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس بندے کی نماز اثر فوت ہوگی اس نے ضائع کر دی، اس کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو گئے، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید فرمائی